یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ قسطنطنیہ یعنی موجودہ ترکی کے شہر استنبول میں واقع ایوب سلطان مسجد کی ہے، جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن 29 مئی 1453 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں ایک روشن باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعے کی شروعات اس اونٹنی سے ہوتا ہے جو ایک گھر کے آگے رکتی ہے، اور وہ گھر ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا، اور اس اونٹنی کے سوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں، اور ابھی ان کے وہاں رہنے کی جگہ طے نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ان کے گھر رہیں، اور ظاہر ہے کون نہیں چاہے گا آپ کے پاس آپ کے گھر رکھیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کریں۔ لیکن یہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جہاں دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے 6 ماہ قیام کریں گے، جب تک پہلی مسجد یعنی مسجد النبوی اور اس کے ساتھ حجرہ تعمیر نہ ہو جائے۔ لیکن آج موضوع بحث واقعہ اس دور کا نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اسلام کے شروعاتی دن دیکھیں، انہوں نے بدر اور احد کا میدان دیکھا۔ ان دنوں غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لیے حالات بہت مشکل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امید تھے۔ مسلمان قریش کے خلاف ایک بہت بڑی خندق کھود رہے تھے، اور ایک پتھر آ گیا تھا جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنی کدال سے اس پتھر کو ایک ضرب لگائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شام کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے اس کے سرخ محل دیکھ سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو ایک اور ضرب لگائی، پتھر 1/3 ٹوٹا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فارس کی چابیاں دی ہیں، میں یہاں سے مدیان کے سفید محل دیکھ سکتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار ضرب لگائی تو پتھر مکمل ٹوٹ گیا، اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی چابیاں دی ہے، میں یہاں سے صنعا کے دروازے دیکھ سکتا ہوں۔ یہ ناممکن لگتا تھا۔ غزوہ خندق کی سختی میں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے، اور انہیں یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ آنے والا کل بھی دیکھ سکیں گے یا نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنے والی فتوحات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ جن کے دل میں شک تھا وہ تو ان الفاظ پر ہنس پڑے، مگر جن کے دل میں ایمان تھا انہیں یقین ہو گیا کہ آج نہیں تو کل یہ فتوحات ضرور ہوں گی۔ غزوہ خندق آئی اور اللہ کے حکم سے گزر گئی۔ مسلمان ثابت قدم رہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں فارس، شام اور یمن کی فتوحات دیکھیں، لیکن ایک اور فتح کے بارے میں حدیث میں جو بہت سال پہلے انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، وہ ان کے دل میں گر کر گئی تھی، اور وہ فتح تھی قسطنطنیہ کی۔ بے شک تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، کیا ہی بہترین امیر ہوگا وہ، اور کیا ہی بہترین لشکر ہوگا۔ بہت سال بعد جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 90 سال کی عمر میں، وہ اس فوج کا حصہ تھے جو قسطنطنیہ فتح کرنا چاہ رہی تھی۔ قسطنطنیہ ایک بہت بڑا شہر تھا، وہ شہر جو آج تک فتح نہیں ہو سکا تھا۔ اس کے اطراف میں سمندر اور زمینی رقبہ تھا۔ یہ زمین کی طرف 3 تہوں پر مشتمل تھی جو توڑی نہیں جا سکتی تھی، اور رومیوں نے سمندر میں دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے زیر سمندر ایک بہت بڑی زنجیر رکھی تھی۔ مختصراً یہ کہ قسطنطنیہ ناقابل فتح تھا۔
اسی معاشرے کے دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ نوجوان ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تو کسی نے پوچھا آپ کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا مسلم فوج کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ مجھے اٹھا کر دشمن کے علاقے میں وہ جتنا آگے ہو سکے جائیں اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ رحلت فرما گئے۔ مسلم فوج نے ان کی خواہش پوری کی اور قسطنطنیہ کی دیوار کے ساتھ انہیں دفن کر دیا، لیکن قسطنطنیہ فتح نہیں ہو سکا۔ یہ 49 ہجری 674 کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد بہت سے مسلم امیر آئے جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران مسلم امہ بیت المقدس کے چھن جانے اور بغداد کے تاراج ہونے جیسے بہت سے سانحات سے گزری، لیکن مسلم امہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس واپس لیا۔ دوسری طرف سلطان بائبارس کے ہاتھوں منگولوں کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا اور عثمانیوں نے ایک نئی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ عثمانی سلطنت کے 7ویں سلطان تھے، محمد دوم، جنہیں ریتی دنیا تک محمد فاتح کے نام سے جانا جائے گا۔ انہی کے نصیب میں وہ عظیم الشان امیر بننا لکھا تھا۔ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی نظریں قسطنطنیہ پر رکھی تھی۔ وہ 7 زبانوں کے ماہر تھے اور بچپن ہی میں وہ قسطنطنیہ کو اتنا جان گئے تھے جتنا خود بازنطینی بھی نہیں جانتے تھے۔ ان کی فوج بہت ہی غیر معمولی اور منظم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 1000 عثمانی فوجی 100 رومن فوجیوں کی طرح ایک آواز اٹھاتے۔ بالآخر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وفات کے 800 سال بعد یعنی 1453 میں وہ مبارک دن آ پہنچا۔ سلطان محمد فاتح نے کم عمر میں ہی اپنی بحری اور بری فوج جمع کی۔ انہوں نے حالات کا اندازہ لگا کر پہلے سے ہی رومیوں کی بحری آمد و رفت کو کنٹرول کرنے کے لیے باسفورس کے کنارے پر قلعہ بنا رکھا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سرد موسم میں قسطنطنیہ کا محاصرہ بہت سخت اور طویل ہونے والا ہے۔ تاہم ان کی سیڑھیوں اور توپوں کا قسطنطنیہ کی دیواروں پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن محمد فاتح ہار ماننے والے نہیں تھے۔ انہوں نے ہنگری کے ایک انجینئر اوربان کے بارے میں سنا تھا جس نے ایک نئی طرح کی توپ ڈیزائن کی تھی جو لمحوں میں جنگ کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ محاصرے سے 1 سال قبل اوربان کے پروجیکٹ کو رومی شہنشاہ نے مسترد کر دیا تھا، لیکن محمد فاتح نے اسے اپنی سلطنت میں خوش آمدید کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اوربان کی پروجیکٹ کی مالی معاونت کی۔ اوربان کی سربراہی میں دیو ہیکل توپیں بنائی گئی، یہاں تک کہ ایک توپ کو حرکت دینے کے لیے 60 بیلوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ ان توپوں کی مدد سے قلعے کی دیواروں میں شگاف ہوئے، لیکن وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ محاصرہ بدستور قائم رہا۔ محمد فاتح کے کچھ وزیر کمزور پڑ گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے اس آیت پر اپنی توجہ مرکوز رکھی اور وہ چال چل رہے تھے اور اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ تخلیقی صلاحیتوں کے ماہر محمد سلطان نے اس دفعہ بھی کچھ نیا سوچا۔ ان کی کشتیاں رومن کشتیوں سے ہلکی تھی۔ انہوں نے درخت کاٹے، اس پر چربی کی تہ لگائی اور راتوں رات ان تنوں پر اپنی کشتیاں رکھ کر زمینی راستوں سے رومیوں کی زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں باسفورس کے دوسری طرف لے گئے۔ رومن نیوی اس حملے سے بے خبر تھی اور اسے اس عثمانی بیڑے نے ہی تباہ کر دیا۔ اپنے بیڑے کی تباہی اور قلعے کی دیواروں میں شگاف ہوتے دیکھ کر رومی ہمت ہار بیٹھے۔ آخرکار 59 دنوں کے محاصرے کے بعد وہ دن آ پہنچا۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے کام جو انہوں نے کیا وہ سجدہ شکر تھا۔ بے شک اللہ ہی ہے
جو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسطنطنیہ اب عثمانی دارالحکومت استنبول کے نام سے جانے لگا۔ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک دریافت کی۔ آج بھی آپ استنبول جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار دیکھ سکتے ہیں۔ آخرکار طاقتور بازنطینی رومن سلطنت کا خاتمہ ہوا اور حدیث میں بتائی گئی ایک اور پیشن گوئی پوری ہوئی۔ ناظرین گرامی، ہماری تاریخ ایسی ہی واقعات سے بھری پڑی ہے، وہ واقعہ جو ہر نسل کو متاثر کر سکتی ہے، وہ واقعات جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔